میں ان کا شکریہ اس بات کا ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک سوچ کو جنم دیا اور دوبارہ سے اس علاقے کے اندر ایک ایسا قدم اٹھانے کے لیے ہے جو ضرورت ہے اس وقت کی. دیکھیں, ہم کسی بھی سیاسی پارٹی کو ڈرائی نہیں کرتے, وہ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں, لیکن ان کو بھی جگانا پڑے گا تو وہ کام کریں گے. اگر آپ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر نہیں جائیں گے تو وہ بھی اتنے ماشاءاللہ ہمارے اتنے اچھے لوگ نہیں کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے. وہ جب بھی آئیں گے جب الیکشن ہوگا, اس کے بعد وہ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے, پھر آپ کو جانا پڑے گا ان کے پاس اپنے کاموں کے لیے. خیر, ہم یہاں کسی پر تنقید تو نہیں کریں گے کیونکہ ہم اپنا کام کے لیے اور اپنا کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارا مقصد عوام میں سب سے پہلے یہ اویئرنیس دینا کہ اس ملک کے اندر سب سے پہلے جو چل رہی ہے منشیات, جس کے اوپر ہر شخص کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے. وہ کیوں کہ کوئی مالے میں لگا ہے, کوئی چھالیاں میں لگا ہے, کوئی سگریٹ میں لگا ہے. غرض یہ کہ کسی نہ کسی آپشن میں وہ لگا ہے. اچھا, اب اس کو برا بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے. ایک ہوتا پہلے لوگ برا سمجھتے تھے کہ نہیں یہ برا ہے, اب برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جا رہا. جب ہم برائی کو برائی سمجھتے نہیں نا تو برائی نظر نہیں آتی ہے. ایک وقت وہ آئے گا, وہ شخص ولی ہوگا جو برائی کو دل میں برا جان لے گا اور منہ پھیر لے گا, وہ ولی ہوگا اس وقت. اس کا مطلب کہ اس وقت برائی کتنی عروج پر ہوگی. اچھا, برائی ختم کرنے کے لیے ہم نے اپنا محاسبہ ختم کرنا ہے نا کہ ہم کیا ہیں. میں اپنے آپ کو صحیح کروں. ضرورت ہے زندگی تو اتنی, خواہشات تو اتنی کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں محلوں میں رہوں, لیکن اگر سب کو محلوں میں اگر اللہ پاک دے دے تو کام کون کرے گا؟ سب کو اگر پتی کروڑ پتی بنا دے تو کام کوئی نہیں کرے گا. جب کوئی کام نہیں کرے تو آپ کا معاشرہ ڈسٹرب ہو جائے گا. جو ڈسٹرب کرنے کے اللہ پاک نے ان کی سب چیزیں بنائی ہیں, وہ اس لیے بنائی تاکہ آپ ایک دوسرے کا احساس کرو, ایک دوسرے کا خیال کرو, ایک دوسرے کے ساتھ لے کے چلو. ہمارا مقصد اینٹی کرائم اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کا مقصد یہ کہ ہم ایک کڑی, ایک زنجیر آپس میں بنا کر متحد ہو کر ہم کام کریں. کیونکہ اس وقت ادارے ہی کام کر رہے ہیں اور ادارے ہی کام لے رہے ہیں. مقصد بنانے کا یہ کہ آپ کا ہر ادارے میں بغیر رشوت کے, جیسے ہمارے حماد بھائی نے بھی کام کہا کہ ہماری ایک سوچ تھی کہ جب کسی ادارے میں جا رہے, پہلی بات تو تھانے میں جانے سے لوگ ڈرتے تھے, پھر لوگ اپنے مسائل کو لے کے جانے کے لیے کسی پارٹی کے پاس بھی ڈرتے تھے کہ یار پتہ نہیں کیا معاملات ہوگا. ہماری سوچ یہ تھی کہ جو ادارے ہمارے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائے ہیں, کم سے کم ہمارے لوگ اس میں بلا جھجک جا سکتے ہیں. اور الحمدللہ آج پچھلے 17 سال سے پورے پاکستان میں ہم رن کر رہے ہیں. جو لوگ ڈرتے تھے اداروں میں جانے کے, آج وہ اداروں میں جا کر کام بغیر کسی رشوت کے, بغیر کسی پیسے کے کام کروا کر آتے ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ کہ جو ادارے کے لوگ ہیں وہ ہمارے جتنے بھی ادارے کے جو لوگ اینٹی کرائم کے لوگ جتنے بھی لوگ جاتے ہیں ان سے وہ پیسے کی بات نہیں کرتے اور کام بھی کر کے دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا الحمدللہ اللہ پاک نے عزت دی ہے. تو ہمارا مقصد اس علاقے کے اندر سب سے پہلے میں نے دیکھا یہاں کے جو حالات ہیں, گلیاں ہیں ماشاءاللہ, وہ بس اللہ پاک رحم کرے کہ وہ ہماری ضرورت زندگی ہمیں پوری نہیں مل رہی ہے. حقوق دیکھیں, حقوق نہ لینے پڑتے ہیں. یہ یورپ نہیں ہے کہ حقوق آپ کو خود دے دیں گے لوگ آ کے. یہ ہمارا پاکستان ہے, حقوق لینا پڑے گا آپ کو. اگر آپ حقوق لیں گے نہیں تو کوئی دے گا نہیں آپ کو. اچھا, اب یہ لوگ کہتے ہیں یورپ نے جو نا ہیومن رائٹس, یورپ نہیں, سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہیومن رائٹس کا سب سے حقوق العباد کا درس ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. نہیں تو بچی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا, ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ہی بچی کو, عورت کو ایک مقام بھی ملا. ہیومن رائٹس میں سب سے زیادہ جو لیڈر, ہمارے جو لیڈر ہیں ہیومن رائٹس کے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم تو برطانیہ کے لوگ کہتے ہیں کہ برطانیہ نے جنم دیا, برطانیہ نے جنم نہیں دیا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم دیا. انبیاء علیہ السلام جتنے بھی ہیں ان تمام لوگوں نے زیادہ تر حقوق العباد کی بات کی. آج اگر آپ کو حق, آج ہمارے حق ہمیں مل جائیں تو ہماری لڑائی ختم ہے. سب سے لڑائی جب شروع ہوتی ہے کرائم جنم وہیں سے لیتا ہے. اس کے بعد ابھی آپ نے شاید کل ایک ویڈیو ہے, آئیے, 5 کروڑ کے خاطر 2-3 دن پہلے کی بات ہے, ایک بیٹے نے باپ کو سریعام گولیاں مار دی اور یہاں تک کہ جب تک وہ مر نہیں گیا اس کو گولیاں ماری. اب کیا کہیں نہ کہیں اس بات کی ذمہ کہ اولاد کی تربیت میں کمی رہی ہے. اگر اولاد کی تربیت اچھی ہوتی تو آج یہ نوبت نہیں آتی. کچھ قومیں ایسی ہیں جن کے اندر ہم فخر کرتے ہیں ماشاءاللہ, ان کے اندر بزرگوں کی بڑی اہمیت ہے. خاص طور ہماری پٹھان قوم, ان میں بزرگوں کی بڑی اہمیت ہے. یہاں تک کہ بزرگوں کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوتی. ہر قوم کے اندر بزرگوں کی اہمیت ہے, لیکن ہر بندہ ایک جیسا بھی نہیں ہے. جب تک ہم کسی کو عزت دیں گے تو وہ بھی ہمیں عزت دے گا, اگر ہم عزت نہیں دیں گے تو وہ بھی ہمیں عزت نہیں دے گا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو عزت اور رسپیکٹ, جب تک آپ
सलाम का पहल क्यों हुक्म दिया? इसलिए कि सलाम और मोहब्बत, इसमें इखलास के मुसलमान दूसरे मुसलमान को अगर मोहब्बत की निगाह से देख ले तो ये भी अजर और सवाब लिख दिया आप लोगों ने। अल्लाह ने लिख दिया कि भाई अगर एक दूसरे को मोहब्बत से देखेंगे तो मोहब्बत का ये सवाब है कि आपको जन्नत मिलेगी। लेकिन आज हम अपने हकूक ज़रा सी बातों के ऊपर ज़रा सी, हम दोस्तों के ऊपर तो लाखों रुपए खर्च करते थे, जब भाई की बात आती तो 500 भी नहीं देते। तो कहने का मकसद ये कि अगर हम अपने हकूक को, अपने हक को, अपनी मोहब्बत को अपने आपस में बांटेंगे तो इंशाल्लाह हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। जब तक हम आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ नहीं रहेंगे, हम बटे रहेंगे, और जब हम बटे रहेंगे तो दुश्मन जो है वो हमारी गर्दनों को दबाता रहेगा, हमें मारता रहेगा। आज अगर हम देखें पूरी दुनिया में मुसलमान पिट रहा है, क्यों? क्योंकि हम एक नहीं हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सुपर ताकत मुसलमान है, उसके बावजूद भी मुसलमान के जुल्म ज्यादती हो रहे हैं, क्योंकि हम एक नहीं हैं, हम टूटे हुए। जिनके 100 खुदा हैं वो एक जगह खड़े हैं, और जिनका एक खुदा है वो फिरकों में बटे हुए। हम सबका एक खुदा है, हम बटे हुए हैं, और जिनका एक खुदा है वो सब एक जगह पे खड़े हुए अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर। और आज हमारा एक खुदा, सऊदी अलग लगा है, ईरान अलग है, सब अपने अपने मामला में लगे, जबकि एक खुदा वालों को सबको एक जगह पर होना चाहिए। ना इत्तफाक तो 100 खुदाओं वालों में होनी चाहिए, लेकिन वो इत्तफाक से खड़े और हम आपस में लड़ रहे हैं। तो हमारा मकसद थोड़ा सा मुझे ये बताने का था कि हमें मुत्तहिद होकर चलना है, और आपस में इस इदारे को लेकर जो लोग इस इदारे से जुड़ना चाहते हैं वो इस इदारे के हमारे शकील भाई जिम्मेदार है, गफूर भाई, दिशान भाई, आपके अपने इलाके के लोग हैं। और हमारी कोशिश होती है कि उसी जिस इलाके में हमारे ऑफिस बने उधर से ही लोगों को ओहदे दिए जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, ताकि वही लोग उनके मसाइल हल कर सकें। जो लोग इनसे रब्ता करना चाहते हैं